امریکہ پاکستان کو کورونا ویکسین کی 25 لاکھ ڈوزز دے گا۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کے مطابق پاکستان کو موڈرنا ویکسین اقوام متحدہ کے ذریعے دی جائے گی۔ امریکہ پیرو کو بھی فائزر کی 20 لاکھ ڈوزز بھجوائے گا۔ صدر جو بائیڈن نے دنیا کے مختلف ممالک کو کورونا ویکسین کی 8 کروڑ ڈوزز دینے کا اعلان کر رکھا ہے۔ کورونا کی بھارتی قسم ڈیلٹا ویرینٹ دنیا کے لیے نیا خطرہ بننے لگا۔ آسٹریلیا، بنگلہ دیش، جنوبی افریقہ اور جرمنی نے نئی پابندیاں عائد کر دی۔ جنوبی افریقہ میں رات کا کرفیو نافذ، اجتماعات پر بھی پابندی۔ بنگلہ دیش میں ہر قسم کی ٹرانسپورٹ پر پابندی عائد۔ ملیشیا نے ملک بھر میں جاری شٹ ڈاؤن میں مزید توسیع کر دی۔ سعودی عرب کا 12 سے 18 سال کی عمر کے نوجوانوں کی ویکسینیشن کا فیصلہ۔ برطانوی وزارت دفاع کی حساس ترین دستاویزات بس اسٹاپ سے برآمد، تحقیقات شروع۔ 50 صفحات پر مشتمل دستاویزات کینٹ اسٹاپ سے ملی۔ افغانستان میں تعینات، برطانوی فوجیوں کے مستقبل سے متعلق امریکہ سے کی گئی بات چیت شامل ہے۔ برطانوی وزیر دفاع جیریمی کوربن کی معاملے پر بات چیت سے معذرت، کہا واقعے میں ایک ملازم ملوث ہو سکتا ہے۔ روس کے دارالحکومت ماسکو میں شدید گرمی کے بعد شدید بارش، موسلادھار بارش اور طوفانی ہواؤں سے معمولات زندگی درہم برہم۔ شہر کی گلیاں اور سڑکیں دریا کا منظر پیش کرنے لگیں، ٹریفک بھی متاثر۔ سابق امریکی صدر باراک اوباما کی الیکشن نتائج تسلیم نہ کرنے پر ڈونلڈ ٹرمپ پر تنقید۔ تقریب سے خطاب میں کہا ٹرمپ کے الزامات نے امریکی الیکشن کی ساکھ مجروح کی۔ جمہوریت مخالف اقدامات نہ روکے تو انتخابات متنازع ہو جائیں گے۔ اقوام متحدہ نے نسل پرستی کے تدارک کے لیے قانون سازی کی تجویز دے دی۔ سربراہ UN ہیومن رائٹس مائیکل باشلے کا کہنا ہے کہ دنیا نسل پرستی سے انکار نہ کرے بلکہ اقوام عالم نسل پرستی کے خاتمے کے لیے کام کرے۔ امریکی عدالت کے فیصلے نے سوشل میڈیا ایپ فیس بک کے شیئرز کی قیمت 4% بڑھا دی۔ مالیت $1 ٹریلین سے تجاوز۔ امریکی حکومت نے فیس بک کے خلاف ٹیکنالوجی کمپنیز کی مدد سے مارکیٹ میں اجارہ داری قائم رکھنے کا الزام عائد کیا تھا۔ امریکی اسٹاک مارکیٹس میں ریکارڈ تیزی، نیسڈیک اور S&P 500 میں کاروبار بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ حصص میں تیزی، ٹیکنالوجی کمپنیوں کے شیئرز میں اضافے اور سود میں کمی سے آئی۔ نیسڈیک میں 0.98 اور S&P میں 0.23% اضافہ ریکارڈ۔ ڈاؤ جونز میں بھی کاروبار میں 0.44% اضافہ ہوا۔ مشکل وقت سے ہم شروع ہوئے، جو ایک ہارڈ ورک کیا تھا، ایک مشکل اکانومی ملی تھی، ایک نئی ٹیم نے کافی سٹرگل کر کے آہستہ آہستہ اب آپ کا اپر ہینڈ آ گیا۔ اب آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ یہ اگلے 2 مہینے تک جب ہمارے 3 سال کمپلیٹ ہوں گے تو اور آپ مضبوط اور کانفیڈنٹ فیل کریں گے۔ مہنگائی کا مسئلہ رہ گیا، جلد قابو پا لیں گے۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے مہنگائی پر کنٹرول کے لیے زبردست پروگرام لا رہے ہیں۔ 46% غریب طبقے کو براہ راست سبسڈی دیں گے۔ کھانے پینے کی اشیاء برآمد کے بجائے درآمد کرنا پڑ رہی ہیں۔ کھیت اور مارکیٹ کے نرخوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ خلا پر کرنے کے لیے چینی ماڈل لا رہے ہیں۔ سسٹم سے فائدہ اٹھانے والے اصلاحات کو روکتے ہیں۔ وزیر اعظم کو آج بجٹ کی منظوری کا یقین، حکومتی اور اتحادی ارکان کو اشاریہ دیا۔ ذرائع کے مطابق طارق چیمہ سمیت کئی ارکان نے شرکت نہیں کی۔ عمران خان ارکان کی عدم شرکت پر ناراض، تفصیلات طلب کر لیں۔ پرویز خٹک کہتے ہیں اتحادی ساتھ تھے، ساتھ ہیں اور ساتھ رہیں گے۔ عشائیے میں انواع و اقسام کے پکوانوں سے توازے، مٹن قورمہ، کباب، بریانی، پالک اور سویٹ ڈشز پیش کی گئیں۔ کلیم کیا جا رہا ہے اس انڈیویجول سے کہ وہ نہیں گیا، تو اگر نہیں گیا تو ان ڈیٹس کا جہاں الزام لگ رہا ہے کہ اسپیسیفک ڈیٹ جو فلائٹ مینیفیسٹ ہے وہ قوم کے سامنے لے کر آئے۔
یہاں آ کے اگر زلفی بخاری کو نہیں اٹھایا تو کس کو اٹھایا؟ یہ جو رپورٹ ہے اسرائیل کی ڈیفنس ڈپارٹمنٹ کا سینسر بورڈ کی اجازت لینے کے بعد شائع کیا۔ پاکستان سے طیارہ اڑ کر دوسرے ملک گیا جہاں سے مبینہ طور پر اسرائیل جا کر اترا۔ بلاول بھٹو کا کہنا ہے حکومت فلائٹ کی تفصیلات سے عوام کو آگاہ کرے، اگر جہاز یہاں آیا تو کس کی اجازت سے آیا، اگر طیارے میں زلفی بخاری نہیں تھے تو کون گیا۔ اسرائیل ڈیفنس بورڈ کی اجازت کے بعد خبر دی گئی۔ طیارہ 10 گھنٹے اسرائیل میں رکا۔ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کا قریبی دوست طیارے میں تھا۔ میں اسرائیل نہیں گیا، وزیر اعظم کے معاون خصوصی زلفی بخاری کہتے ہیں۔ پاکستانی اخبار کا اسرائیلی میڈیا کی خبر کی بنیاد پر دعویٰ مضحکہ خیز ہے۔ فواد چودھری کا کہنا ہے زلفی بخاری کے فوج کے نمائندے کی حیثیت سے اسرائیل جانے کی بات مضحکہ خیز ہے۔ بلاول بھٹو دماغ استعمال کرنے کے بجائے اہمکانہ افواہ پر طوطے کی طرح بولنے لگتے ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ کی بھی زلفی بخاری کے دورے کی تردید۔ جو چیز فیصلہ کر لیا کہ پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے اس پہ آگے کوئی پیش رفت نہیں ہوگی۔ ہم نے اپنے بارڈر کنٹرولز، فینسنگ، فارمل بارڈر کراسنگ سے صرف لوگ آئیں جائیں، اس کے بعد ویزا کی جو رجیم ہم پہلے کبھی نہیں ہوتی تھی اس طرف جا رہے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ ہم بار بار یہ بات کریں کہ اور ریفیوجیز لینے کی ہمارے میں نہ سکت ہے نہ ہم تیار ہیں، کیونکہ وہیں سے یہ معاملات اندرونی بھی خراب ہوتے ہیں۔ افغانستان کے حالات اچھے نہیں، خرابی کی طرف جا رہے ہیں۔ معید یوسف کی نائٹ ایڈیشن میں گفتگو، کہا پاکستان نے باڑ لگا لی، خدشات ہوئے تو بارڈر بند کر دیں گے۔ امریکہ کو اڈے نہ دینے پر دباؤ تو آئے گا، لیکن وزیر اعظم فیصلہ کر چکے ہیں۔ اگر امریکی صدر نے ڈو مور کا کہنا ہے تو پھر وزیر اعظم کو فون نہ ہی کرے تو بہتر ہوگا۔ امریکہ کو اڈے نہ دینے کا فیصلہ ملکی مفاد میں کیا۔ شاہ محمود کہتے ہیں افغانستان کے مستقبل کا فیصلہ افغانوں نے کرنا ہے۔ شاہد خاقان بولے پاکستان نے ماضی میں غلطیاں کی، افغانستان پر فیصلہ تاریخ کو مد نظر رکھ کر کرنا ہوگا۔ دوسری جانب پارلیمانی کمیٹی برائے قومی سلامتی کا اجلاس 1 جولائی کو طلب، خطے کی صورتحال پر ان کیمرہ بریفنگ ہوگی۔ گرمیوں میں بھی گیس کا بحران، بجلی کا شارٹ فال بھی بڑھنے کا امکان۔ گیس بحران نے سندھ کے بعد پنجاب اور خیبر پختونخوا کو بھی لپیٹ میں لے لیا۔ بحران فیلڈز کی مرمت اور LNG ٹرمینل کی ڈرائی ڈاکنگ کے باعث بڑھا۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں بڑے پیمانے پر گیس سپلائی فوری بند کرنے کا فیصلہ۔ CNG، سیمنٹ، فرٹیلائزر اور نان ایکسپورٹ انڈسٹری کی گیس 5 جولائی تک بند رہے گی۔ اس کو باہر نکالیں باہر، ذرا آ جائیں سب آ جائیں، یہ باہر لے کے جائیں۔ یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے، دس از ناٹ دا وے، یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے۔ یہ آپ اسمبلی کی بے حرمتی کر رہے ہیں، اس طرح آپ نہیں کریں، اس کو آپ باہر لے جائیں، بالکل آؤٹ۔ سندھ اسمبلی میں پھر ہنگامہ آرائی، اپوزیشن اراکین لے آئے چارپائی۔ جمہوریت کا جنازہ ہے، ذرا دھوم سے نکلے، نعروں سے گونج اٹھا ایوان۔ اسپیکر نے PTI کے 8 اراکین کے اسمبلی میں داخلے پر پابندی عائد کر دی، بولنے کا موقع نہیں دیا جا رہا۔ اپوزیشن کی مذمتی قرارداد جمع، مرتضی وہاب کہتے ہیں اسمبلی میں اپوزیشن کا چارپائیاں لانا شرمناک ہے۔ حریم شاہ کی شادی پر سوال، 2 وزراء نے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ ٹک ٹاک گرل کا سندھ کے وزیر سے شادی کا انکشاف، 92 نیوز سے گفتگو میں کہا کہ شادی ہو چکی، رخصتی بھی جلد ہوگی، نکاح گناہ تو نہیں جسے چھپایا جائے۔ صحافی نے سعید غنی سے پوچھا حریم کی شادی کے چاول کھائے ہیں؟ صوبائی وزیر بولے ان کی گھڑی دیکھ لیں، یہ وہ نہیں ہے۔ ہاتھ میں ڈنڈا، خاکی وردی اور سر پر پگڑی، اندرون لاہور میں ماضی کے کوتوال پھر لوٹ آئے۔ دہلی دروازے کے علاقے میں نظم و ضبط قائم رکھنے میں مصروف، انتظامیہ کے مطابق کوتوالوں کے ذریعے لوگوں کو ماضی سے جوڑنے کی کاوش کی ہے۔